السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم برضوان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم۔ جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ آج کے اس لیکچر میں، محاضرے میں، ہم آپ تمام کے سامنے توحید کی اہمیت کے متعلق اور پھر توحید کے اقسام، جو توحید کی جو کیٹیگریز ہیں، اس کے اوپر ہم ایک مختصر سی بحث کریں گے اور شرک کی بھی اقسام آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم توحید کی اہمیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے۔ ہم نے آپ تمام کے سامنے ایک آیت سورہ انعام کی پیش کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں آپ کو اور مجھ کو یہ کہا، ذالکم اللہ ربکم، لوگوں یہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، پوری کائنات نہیں بلکہ پوری گیلیکسی کا کریٹر یہی اللہ ہے۔ جب یہ اللہ خالق ہے، تمام چیزوں کا کریٹر ہے، تو فاعبدو، اسی کی عبادت کرو۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے دم سے، اسی کے خم سے، اسی کی اجازت سے یہ پوری دنیا کا اور پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سورج صبح سویرے نکلنے سے پہلے اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتا ہے، حکم طلب کرتا ہے، اللہ اجازت ہے آج نکلو میں۔ جب اللہ کی جانب سے اپروول ملتا ہے، پرمیشن ملتی ہے، اس کے بعد سورج نکلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کے زیر ہے، تابع ہے۔ کوئی چیز اللہ رب العالمین کے علم سے پری نہیں ہے، علم سے اوجھل نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم کے اور حکم کے ماتحت ہے، دنیا کی ہر چیز۔ اسی لیے اللہ خود قرآن مجید میں کہتا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، لوگوں اس دنیا میں کتنے درخت ہیں، ٹریز ہیں، اس درختوں میں سے کون سا بھی پتا اس کائنات میں گرتا ہے، پتے کے گرنے کا علم بھی ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ یہ کائنات کے سلسلے میں اللہ کا علم۔ آج دیکھو، چاند کے معلومات اکٹھا کرنے کے لیے ایک ٹیم ہے، وہاں ایک ٹیم کو آرگنائز کیا گیا ہے، پھر وہاں کچھ بھیجا جاتا ہے، پھر وہاں کے معلومات کلیکٹ کرتے ہیں، یہاں اس معلومات کو آپ کے اور میرے سامنے نشر کرتے ہیں۔ ایک چاند کی ایک چھوٹی، چاند کیا ہے؟ گیلیکسی کے سامنے کچھ حقیر سی چیز ہے چاند۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، جو ارتھ ہے نا، بالکل اللہ رب العالمین کے جو پلانٹس ہیں ان میں سب سے چھوٹا ہے ارتھ، بڑا نہیں ہے، بہت چھوٹا ہے ارتھ۔ ارتھ مطلب دنیا بہت چھوٹی ہے، اس کے مقابلے میں کروڑوں، بلین، ٹریلین حساب سے بڑے بڑے دنیا سے بھی ہیں موجود۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ کیسے چلا رہا ہے، ہم اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، لوگوں تمہارا بنانا مشکل ہے یا پھر یہ پوری گیلیکسی کا بنانا مشکل ہے؟ بتاؤ۔ اللہ کہتا ہے اوبویسلی پوری کائنات کا بنانا مشکل ہے تمہارے بنانے کے مقابلے میں، لیکن اللہ رب العالمین کے واسطے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو مجھ کو پیدا کیا، یہ کوئی اللہ کی شان تو نرالی ہے، پر آپ کو مجھ کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ اتنی پوری گیلیکسی کو ہم نے پیدا کر دیا۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی اتنی بڑی دنیا کیسے پیدا ہو گئی؟ اللہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، صرف دنیا کو پیدا نہیں کیا ہے۔ کتنے سٹارز ہیں، ان گنت، آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ سٹارز، ستارے، دیکھ آپ
काउंट ही नहीं कर सकते। आसमान पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने सितारे बनाए हैं। अल्लाह कहते हैं वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप में देखो मुझे तुम पाओगे, मेरी निशानियाँ हैं तुम में। कैसे डिज़ाइन किया है, तुम खुद ऐसे डिज़ाइन हो गए? नहीं हो गए, अल्लाह के बनाने से हो गए। तुम्हारा क्रिएटर है, तुम्हारा मालिक है, तुम्हारा दिल इस बात की सदाकत देता है कि तुम्हारा क्रिएटर है, तुम्हारा मालिक है। तो बेसिकली मैं आप तमाम के सामने तौहीद के सिलसिले में चंद बातें रख के तौहीद रुबूबियत पे आता हूँ। आप सल्लल्लाहु की हदीस मैंने आपके सामने पेश की, मम मात व हुवा यअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो शख्स इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद बरहक नहीं, तो उसका जन्नत में जाना तय है, वो जाएगा इंशाअल्लाह। कितने भी गुनाह हों, आप सल्लल्लाहु की हदीस के मुताबिक जहन्नम से जो सबसे लास्ट इंसान निकलेगा, उसके दिल में तौहीद का एक थोड़ा सा हिस्सा होगा। तौहीद के बदौलत, तौहीद की अहमियत की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जहन्नम से आज़ाद करेगा। तौहीद बहुत अजीम चीज़ है मेरे भाई, इसीलिए बार बार हर मुहाज़रे में, हर लेक्चर में तौहीद के मुतालिक आपके सामने बोलने की नौबत आती है। खुसूसन मेरे छोटे छोटे भाई हैं, इनके तो सामने बराबर बोलना ही बोलना है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के शोल्डर्स को पकड़ के, कंधों को पकड़ के आप सल्लम नसीहत करते हैं, बेटा इदा सअल्त फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क। बेटा जब भी मांगना अल्लाह से मांगना, चप्पल भी टूट गया अल्लाह से मांगना, जब भी अपने हाथों को दराज करना अल्लाह के सामने दराज करना। तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता बेटा। ये बचपन से बच्चों को फीड करवाना, आप बच्चों के फ्यूचर के लिए पढ़ें। मतलब बच्चों को पूछते, स्टार्टिंग पूछते क्या है, बेटा ABCD पढ़ो बोलते हैं, 1 2 3, उसके बाद कंटिन्यू करो बोलते हैं। हम ये सोच है हमारी, बच्चा इंग्लिश में बात करे हमें बहुत गर्व होता है, पर अल्लाह के सिलसिले में उसे बच्चे को नॉलेज हो कि ना हो हमें कोई परवाह नहीं इसकी। बचपन से बच्चों को अल्लाह के सिलसिले में नॉलेज दिलवाना, बच्चों को बेटा अल्लाह कहाँ है बच्चों को मालूम होना, सबसे ज़्यादा फोकस आपका ये रहना। बच्चे क्या कहते हैं, अल्लाह वहाँ है, ऊपर है, अल्लाह अर्श के ऊपर है, ऊपर तो छत भी है, अल्लाह तो अर्श पर है। अर्श कहाँ है, सातों आसमानों के ऊपर है। सातों आसमानों के ऊपर क्या है, पानी है, पानी के ऊपर क्या है, अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के अर्श पर क्या है, अल्लाह की कुर्सी है। अल्लाह की कुर्सी पर क्या है, मौदिउ क़दमिर रहमान, अल्लाह के 2 पैर रखने की जगह है। ये बच्चों को इल्म देना इन चीज़ों का, बचपन से बच्चों को सिखाना कि अल्लाह की ज़ात कितनी बड़ी है, इतनी आला ज़ात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब, कल रोज़ क़ियामत ये पूरी गैलेक्सी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते भाई। एक दुनिया, ये पूरी दुनिया, खाली इमेजिन करके देखो आप, पूरी दुनिया को लोगों ने 7 बर्रे आज़मों में बांट दिया है। उनमें से एक बर्रे आज़म एशिया है। एशिया में इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना है, फलां है, इतने बड़े, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की एशिया ही में है। सही कह रहा हूँ ना मैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में है, लोग इसी में सबसे ज़्यादा हैं। आपको जानकर हैरत होगी, 7 बर्रे आज़मों में एक एशिया, उसमें इंडिया, उसमें साउथ इंडिया, उसमें कर्नाटका, उसमें बेंगलोर में हमारा एक छोटा सा ये उमर बाग। सोच के देखो आप, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ मैं, अब थोड़ी डिस्टेंस तय नहीं कर पाते आप। यहाँ से मैसूर जाना बोले तो लगता आपको, मैप में देखो बिल्कुल करीब लगेगा आपको, पर बस में बैठो आप 2 घंटे लगेंगे आपको। थोड़ी हम डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाती, इतनी लंबी जर्नी हो जाती। एक मुल्क से दूसरे मुल्क की जर्नी लंबी हो जाती, समझ रहे बात। ये सिर्फ दुनिया की बात बता रहा हूँ मैं। गैलेक्सी, पूरी कायनात कितनी बड़ी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कल रोज़े क़ियामत हाथ में होगी। यौम नत्विस समाअ कतय्यिस सिजिल्लि लिल कुतुब,
اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں رائی کے دانے کے برابر لگے گی پوری کائنات۔ کتنا بڑا اللہ رب العالمین ہے ہمارا، سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت بڑا پروردگار ہے ہمارا، اتنی بڑی پرسنالٹی کا مالک ہے ہمارا پروردگار۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لپٹی ہوئی ہوگی، فوڑ کر کی دنیا کو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں رکھ لے گا اور کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا ججمنٹ ہے، آج کس کی سربراہی ہے، آج کون مالک ہے؟ جو اپنے آپ کو بادشاہ بولتے تھے، بولو کون بادشاہ، کون مالک ہے؟ پورے ایک زبان ہو کے کہیں گے لمن الملک الواحد القہار، آج صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہے، کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی، آج صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، چھوٹی ذات نہیں ہے اللہ کی، بہت بڑی ذات ہے اللہ رب العالمین کی، اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ کوئی چیز بڑی ہو جاتی نا تو خوبصورتی میں تھوڑی کم ہو جاتی، لیکن اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے، کتنی بڑی ہے اتنی خوبصورت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم سترون ربکم کما ترون یوم القمر المنیر، تم اللہ رب العالمین کا دیدار کل روز قیامت کیسے کرو گے معلوم؟ جیسے 14ویں رات کے چاند کی حسن کو تم دیکھتے ہی رہ جاتے ہو، اللہ کے حسن کو، اللہ کی خوبصورتی کو تم 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ مزہ لے کر دیکھو گے۔ یہ اللہ ہے، تھوڑا دیکھو یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ مردوں کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، خواتین کو اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا، دیکھو جنت کتنی خوبصورت ہے، حور عین کتنی خوبصورت ہیں، ان سب کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہے، امیجن کر کے دیکھو۔ سمجھ رہے بات؟ بہت خوبصورت ہے ہمارا پروردگار۔ اسی لیے میرا بھائی، توحید ہے تو سب کچھ ہے، توحید نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، توحید رہ کر آپ دنیا کی کوئی بھی نعمت نہ ملے، آپ کو سب کچھ ہے آپ کے پاس، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید نہیں رہ کر آپ کے پاس دنیا وما فیہا کی نعمتیں ہیں، میرے حساب سے نہیں، شریعت کے حساب سے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ مین چیز مس ہے آپ کے پاس، مین چیز مس ہے آپ کے پاس۔ سمجھ رہے بات؟ مین چیز مس ہونے کی وجہ سے آپ کا پورا فیوز اڑ جائے گا۔ کیوں؟ آپ کے پاس توحید نہیں ہے، توحید نہیں ہے تو اللہ کے پاس کسی قسم کی آپ کے اعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو توحید بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے دیکھو ہر چیز میں کمپرومائز ہے۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اے آدم کی اولاد پورے گناہ بھر دے آسمان زمین میں، پر میرے پاس اس حال میں آ کہ تیرے پاس کوئی گناہ شرک کا نہ ہو، میں ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے تجھے جنت میں داخل کر سکتا ہوں۔ یہ ہمارا پروردگار ہے، اتنا رحم کرنے والا، اتنا کرم کرنے والا۔ توحید کو لاؤ، دنیا کی تمام غلطیاں معاف۔ توحید کو نہ لا کر تم دنیا وما فیہا کی نعمتیں لاؤ، میں تمہیں ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کو اور مجھ کو بتا رہی ہے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عبداللہ بن جدعان، میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں اتنا بڑا سوشل ورکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیل اللہ کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن جدعان کی ہانڈی کے سائے میں۔ عبداللہ بن جدعان اتنا بڑا سوشل ورکر تھا، سمجھ رہے بات؟ عبداللہ بن جدعان اتنا اللہ کے راستے میں دینے والا، لٹانے والا تھا، پر اس کو توفیق نہیں ملی اسلام کی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول کہاں جائے گا عبداللہ بن جدعان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ نیکیاں بات کی اس نے، سوشل ورکر تھا وہ۔ ایک مرتبہ شام یا پھر یمن میں قحط سالی پڑی، اس موقع پہ اس نے 1000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے فری ڈسٹریبیوٹ کروا دیا، حاجیوں کا تیمارداری کرتا، کپڑے پہناتا، کھانا کھلاتا، پانی کا انتظام کرتا، اتنا بڑا سوشل ورکر۔ مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ نے پوچھا کہاں ہے، جنت جہنم؟ آپ نے کہا جہنم۔ کیوں؟ سب تھا، توحید نہیں تھی، اس لیے جہنم۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تو آج بہت سارے لوگ ہیں نیک اعمال کرتے ہیں، اور میں اس موقع پہ دکھ ہوتا ہے اس بارے میں یہ کہتے ہوئے، قریب میں ایک بہت بڑی انڈیا کی پرسنالٹی چلے گئی، جن کو آپ اور میں رتن ٹاٹا کے نام سے جانتے ہیں۔
قریب میں چلے گی، بولنا ہی پڑتا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ان کے سلسلے میں 2 دن سے تقریباً معلومات حاصل کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں ان کی لائف ہسٹری کے سلسلے میں۔ واللہ بتا رہا ہوں، بہت نیک دل انسان، بہت نیک دل انسان۔ کورونا پینڈیمک کے دور میں اس نے اتنا ہیلپ کیا، اپنی کمائی کا 50% حصہ ہم جو غریب تھے اور جو پینڈیمک کے شکار تھے، جو کرونا وائرس کی شکایتیں تھیں، ان تمام کے لیے اس نے فری دے دیا۔ اتنا لٹانے والا، دینے والا۔ دیکھو، توحید کی نعمت سے نہیں مالا مال نہیں ہوا، توحید کی نعمت نہیں ملی۔ پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ہر چیز میں۔ اللہ اکبر، میں ان کے کمپنیز کا یہ دیکھ رہا تھا، کتنی کمپنیاں ٹاٹا کے نام پہ، کتنی۔ صرف آپ کارز کا حساب نہ کریں، آپ کارز تو ہی کھانے کے نمک سے لے کر پانی سے لے کر ہر چیز ٹاٹا ٹاٹا ٹاٹا، پر کہاں ٹاٹا؟ توحید نہیں ملی۔ بہت دکھ ہوتا ہے، ان کی سوشل ایکٹیویٹیز پہ ہمیں بہت گرو بھی ہوتا ہے کہ ایسا انسان، بہت اچھا انسان، اللہ نے ہندوستان میں ایسے انسان کو پیدا کیا۔ لیکن جب بھی وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی نہیں دیکھتے تھے، سب کو دیتے تھے وہ۔ پر دیکھو کہاں ہے اب ان کو معلوم ہو گیا کہ کیا ریالٹی ہے، حساب و کتاب ہو گیا۔ منکر نکیر کے سوالات کر دیے، من ربک ما دینک من نبیک، کیا جواب دیں گے وہ؟ ان کے جنازے کے ٹائم پہ کوئی مولوی صاحب آ کے قرآن خوانی بھی کر رہے تھے، کیا فائدہ ملے گا؟ وہ بتانے والوں نے بتایا کہ وہ ہر ریلیجن میں مانتے تھے، مسلم میں بھی مانتے تھے، ہندو میں بھی مانتے تھے، سکھ میں بھی مانتے تھے، کرسچنس میں بھی مانتے تھے، سب میں مانتے تھے۔ تو اس لیے ان کو تمام کمیونٹیز کے رہنما آ کر الوداع کیے، کچھ فائدہ نہیں ملا۔ کیوں نہیں ملا؟ سب تھا ان کے پاس، دل اچھا تھا، پر اس دل کو قبول کرنے کی جو مین چیز اللہ کے پاس تھی وہ توحید مس تھی ان کے پاس۔ پھر بھی ہم نیک امید رکھتے ہیں شاید وہ اندرونی طور پہ ایمان لا لیے ہوں گے شاید، کیونکہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں۔ فرعون کے زمانے میں، فرعون کا قریبی، میں سمجھتا ہوں فرعون کا رائٹ ہینڈ، حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لا لیا تھا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آل فرعون میں سے ایک مومن ایمان قبول کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسلام قبول کرنے کے بعد فرعون کو ڈیبیٹ کرتے تھے، یہ نہ کو مارو، نہ کو موسیٰ کو مارو، نہ کو تم خود ہاتھ سے پالیں اسے، مارے تو اچھا دکھتا نہیں۔ بہت ساری چیزیں اس کی وجہ سے رک گئیں، یہ رجل مومن کی وجہ سے رک گئیں، لیکن یہ تم ایمان ہو، وہ اپنے دل میں ایمان کو چھپائے تھے، کبھی اظہار نہیں کیا۔ چند مومنٹس ایسے ہوتے ہیں انسان اندرونی طور پہ اسلام قبول کر لیتا پر اظہار نہیں کرتا اسلام کا۔ اور میں سب سے بڑی بیوٹی بتاؤں اسلام کی، دیکھو اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، بولیے آپ غور سے سن رہے ہیں، ایسے غور سے سنیے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے، دوسرے ریلیجنس میں اور اسلام میں کمپیئر کر کے دیکھو، سب سے بڑا فرق آپ کو کیا نظر آئے گا بولو؟ اسلام یہ بتاتا ہے آپ کی صرف یہ زندگی نہیں ہے، آگے کی زندگی ہے تمہاری، یہ وہ زندگی سب سے اہم زندگی ہے تمہاری، سمجھ رہے بات؟ بہت اہم امپورٹنٹ زندگی ہے وہ، جو تم یہاں کرو گے، اچھے کرم کرو گے تو اچھا کرم ملے گا، بدلہ ملے گا، برے کرم کرو گے تو برا بدلہ ملے گا، ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہاں کے جو برے لوگ ہیں، اگر ہم ان کی برائی کا بدلہ برائی کا نہ دیں تو انصاف کہاں سے؟ اچھے لوگوں کا اچھا بدلہ نہ دیں تو انصاف کہاں سے؟ دن آئے گا، وہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تمہیں علم تھا کوئی؟ پر تھے نا تم سب، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب بھی تھے ماں کے پیٹ میں۔ علم ہے آپ کو کہ میری ماں کے پیٹ میں کیسا تھا؟ امیجن کر کے دیکھو، آپ کتنی دور تک بھی امیجن کریں گے آپ کے سوچ میں بھی نہیں آئے گا کہ میری ماں کے پیٹ میں کیسا تھا۔ آپ کو 3-4 سال تک بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیسا بچپن میں دودھ پیا کرتا تھا، میں کیسا رویا کرتا تھا، کچھ نہیں معلوم آپ کو۔ 4-5 سال کے بعد تھوڑی آپ کی عقل میں گروتھ ہوئی، آپ کے باڈی لینگویج میں گروتھ ہوئی، تھوڑا دنیا کو سمجھنے لگے آپ۔ اب اس استھتی میں ہے کہ خود دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں آپ، دنیا کو خود ہینڈل کر رہے ہیں آپ۔ ایک دن آئے گا خبر کے پیٹ میں جائیں گے،
جیسے آپ امیجن نہیں کر سکتے ماں کی پیٹ کی زندگی، ویسے ہی آپ امیجن نہیں کر سکتے زمین کے پیٹ کی زندگی، وہ بھی زندگی ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کی صبح تک وہاں آپ کو رہنا ہے۔ کیسے رہنا ہے؟ وہ ایک سسپینس میٹر ہے، کسی کو نہیں بتایا گیا کہ تمہیں وہاں کیسا رکھا جائے گا، تم کیسے رہو گے۔ اور یہ بھی مت سوچو کہ تم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہو گیا، نہیں، کچھ ختم نہیں ہوگا تمہارا، سب کچھ رہے گا ہمارے پاس۔ مین چیز تمہاری رہے گا نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بھی انسان مرتا ہے اس کی ایک چیز ہمارے پاس رہتی ہے۔ کوئی بھی انسان مرے، اس کی پوری جسم کی باڈی میلٹ ہو جائے، اس کی پوری جسم کے ہڈیاں پرزے پرزے مٹی میں مل کے غارت ہو جائیں، ایک چیز ہمارے پاس رہتی ہے، وہ ہے اس کی بیک بون۔ ایک مختصر سی ہڈی ہے جس کو کہا جاتا ہے عدم الذنب، اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ ہڈی کبھی غلطی نہیں، وہ یہ ریڑھ کی ہڈیوں میں سے بالکل مڈل پوائنٹ ہے یہ۔ اللہ رب العالمین اسی کے ذریعے سے دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی ذات آپ کو اور مجھ کو پیدا کی ہے، اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والی ہے۔ دیکھو عبداللہ بن جدعان اتنا بڑا سوشل ورکر ہونے کے باوجود بھی جنت نہیں جا سکا، کیوں؟ اس کے پاس سب کچھ تھا، مین چیز توحید نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور اللہ کے سلسلے میں ایک چیز بتا کے میں اصل ٹاپک پہ آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ بہت غیرت والا ہے، بہت غیرت والا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، گھر کے سامنے مرغی کے چوزے بیچنے والے آتے ہیں نا، مرغی کے کوڑی بیچنے آتے ہیں نا۔ دیکھو ہم بچے تھے تو 2 روپے کو ملتے تھے، اب 10 روپے کو مل رہے ہیں۔ اب دیکھو بچوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے ان کو بڑا کرنے کی، راگی ڈالتے ہیں، کھانا ڈالتے ہیں، کیا کیا ڈالتے ہیں، بچے وہ چوزے مرغی ہو جاتے ہیں۔ مرغی ہونے کے بعد آپ کی مرغی پڑوسی کے گھر میں انڈا ڈالے تو آپ کو برداشت ہے کیا؟ بولو، غصہ آتا نہیں آتا آپ کو؟ میرا کھاری انڈا ڈالتے اس ٹائم پہ پڑوسی کے گھر میں جا کو انڈا ڈال رہی، غصہ آتا نہیں آتا؟ اللہ کو کیسا غصہ نہیں آئے گا؟ جب اللہ کا ہم کھا کے کسی اور کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟ بتاؤ۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، انہوں نے کہا لو رأیت رجلا مع امرأته لضربته بالسیف، اگر میں اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ لوں اور مجھے معلوم ہو گیا کسی اور مرد کے ساتھ ہے، میں کیا کی کلیریفیکیشن نہیں کروں گا، کئی کو ہے، کیا واسطے ہے، مشورہ کر رہی ہے، کوئی سوالات کر رہی ہے، سیدھا جا کے گردن مار دوں گا اس کی میں۔ کون بولتے ہیں؟ حضرت سعد بن عبادہ۔ اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھتے ہیں، انہوں کہتے ہیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا تمہیں، اللہ کے رسول کے پاس جا کے مسئلہ حل کرو، قانون کو کیوں ہاتھ میں لیتے تم؟ بھائی ہاں بری بات ہے کہ آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ ہے، سپوز ایگزامپل کے طور پہ، اگر ہو بھی ایسے تو آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیے، قانون اللہ کے رسول ہیں، وہ طے کریں گے کہ ماریں گے نہیں ماریں گے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں میں کسی سے پوچھوں گا نہیں، مار دوں گا، ختم۔ وہ جو صحابی حضرت سعد بن عبادہ کو ایڈوائز دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، وہ اٹھ کے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول سعد بن عبادہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں گا تو تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ تو اللہ کے رسول وہ جو صحابی شکایت لے کے آتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت سے تعجب ہے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فواللہ لأنا اغیر من غیرت سعد، اللہ کی قسم سعد کی غیرت تو غیرت ہے، میں اس سے بھی بڑا غیرت والا ہوں۔ واللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ اغیر منی، اور اللہ میرے سے بھی زیادہ غیرت والا ہے۔ سعد کی غیرت یہ ہے کہ کسی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لے تو وہ اپنی گردن کو مار، اپنی بیوی کی گردن کو مار دے۔ تو اللہ کے رسول بول رہے ہیں اس سے بھی بڑا غیرت والا میں، اور میرے سے بھی بڑا غیرت والا اللہ۔ اللہ کی غیرت کو للکارنا ہے جب انسان کسی کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ بتاؤ کیسے معاف کرے گا اللہ؟
آپ اپنی بیوی کی بے رخی اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اتنا تمہارے اوپر انویسٹ کر رہا ہے، کیسے اللہ معاف کرے گا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں میں نے تم کو پیدا کیا ہے، صرف تم کو نہیں، تم سے پہلے تمہاری جتنی جنریشن ہے سب کو میں پیدا کیا ہوں، آدم کو بھی میں پیدا کیا ہوں، دنیا کی تمام چیزوں کا کریٹر میں ہوں، الذی هو رزقکم، کھانا کھلانے والا میں ہوں، صرف کھانا نہیں کھلاتا ہوں، اس کھانے کو ڈائجسٹ بھی میں کرتا ہوں۔ ہاں سمجھ رہے بات؟ آگے بات آئے گی۔ توحید کے اقسام، سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت، ذہن میں آ جانا یہ چیز، یہ آئی تو ہی خبر میں من ربک کا کوسچن کا آنسر ہم اللہ دے سکتے۔ من ربک بولے تو وہاں نہیں سمجھ میں آتا، کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ جب تک اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تب تک من ربک کا جواب اللہ نہیں نکلتا خبر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ علماء کہتے ہیں توحید کے 3 اقسام، ان توحید کے 3 اقسام میں سب سے پہلے قسم توحید ربوبیت۔ ربوبیت معنی کیا؟ آپ کو کلیرٹی ہو، آپ کے اندر یہ وضاحت ہو کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی میرا رب ہو ہی نہیں سکتا، وہی میرا رب ہے۔ اور بھی کیسے کلیرٹی، اور آپ کو اتنا شور ہو کہ 101% میرا مالک اللہ ہے، میرے وجود پہ مجھے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کہ میں ہوں کہ نہ ہوں، لیکن اللہ کے وجود پہ مجھے ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت۔ اسی لیے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں بتاؤ کون آسمان سے رزق دیتا ہے، زمین سے رزق دیتا ہے۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو تمہارے کانوں کو اور تمہارے آنکھوں کو بنایا ہے، مالک ہے۔ وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيَخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اس پوری کائنات کے نظام کو کون ہے جو چلا رہا ہے؟ بتاؤ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں چلا رہا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ دیکھو چھوٹی چھوٹی مخلوق کو دیکھو آپ، یہ شہد کی مکھی کو دیکھو آپ، دیکھو کہاں سے پھولوں میں بیٹھ کے رس نکال کے لاتی ہے، آپ کو جان کر حیرت ہوگی۔ اللہ رب العالمین شہد کے متعلق قرآن مجید میں فرماتا ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے شفا ہے، اس میں شفا ہے۔ میں اس میں ایک ایکسٹرا بات ایڈ کر کے بتاتا ہوں، میں اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں نہیں بولتا، میں اتنا بڑا بزرگ نہیں ہوں، گنہگار ہوں، بتا یہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے۔ میری والدہ کا قریب میں کینسر کی بیماری سے میری والدہ جوجھ رہی تھی، اس موقع پہ میں نے صرف 3 میرے والدہ کو علاج کیا، ایک تو کیمو اور ریڈیشن چل رہا تھا، ساتھ یہیں نارائنا ہاسپٹل میں چل رہا تھا بنگلور کی، میں نے 3 چیزیں کی۔ پہلی چیز رخ شریعہ ڈیلی کرواتا تھا، میں خود کرتا تھا میری والدہ کو رخ شریعہ پابندی کے ساتھ۔ دوسرا زمزم کے پانی کا استعمال کیا کرتا تھا۔ تیسرا شہد کا استعمال کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر حیرت میں ہے کہ کیمو تھراپی اور ریڈیشن کے بعد یہ ہوتا ہے، ایم آر آئی ہوتا ہے، ایم آر آئی میں رپورٹ یہ آتی ہے کہ کینسر تھا بول کر دکھ رہا ہی نہیں ہوا، کینسر کی گھانٹی تھی پیٹ میں، بچہ دانی میں، معلوم ہی نہیں ہو رہا۔ دیکھو یہ 3 چیزیں، میں نے کہا نا شہد فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ کیسے شہد اکٹھا کرتی ہے وہ مکھی؟ اللہ رب العالمین اس کے نام پہ سورت اتار دیا قرآن مجید میں، سورۃ النحل، شہد کی مکھی کی سورت۔ دیکھو کہاں پھولوں پہ بیٹھ کے رس اکٹھا کر کے جمع کے، آپ کو معلوم کیا کرتی ہے؟ انہیں اپنے چھتے میں آ کے خے کرتی ہے، وہ شہد ہے، اپنے چھتے میں آ کے خے کرتی ہے، وہ شہد ہے۔ دیکھو کیسے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ نے شہد کی مکھی کے وامٹ کو آپ کا اور میرا شفا بنایا ہے، آپ کی اور میری شفا کا باعث بنایا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے گائے کتنا گرین کلر کا چارہ کھاتی ہے، ہریا کلر کا چارہ کھاتی ہے، دیکھو اس کا ویٹ کبھی آپ نے ہریا دیکھا ہے؟
دیکھو اللہ اکبر، اس کا ویٹ کتنا، دودھ سفیدی میں دودھ کی مثال دی جاتی ہے، کتنا سفید ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا دودھ کیسا بنایا۔ ہریا چارہ کھاتی ہے لیکن اس کا دودھ سفید ہوتا ہے۔ ایسے کافی مثالیں، خود انسان کی مثالیں دیکھو، اللہ رب العالمین نے ایک یونیک ڈیزائن میں ہم تمام کو پیدا کیا، کتنا بہترین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لوگوں ہم نے تمہیں اتنا بہترین ڈیزائن دیا ہے، میری تمام مخلوقات میں اتنا بہترین ڈیزائن کسی کو ہم نے نہیں دیا۔ پاؤں کی جگہ ہے، ہاتھ کی جگہ ہے، ناک برابر پوزیشن پہ ہے، ناک برابر پوزیشن پہ، آنکھ برابر پوزیشن پہ، ہر چیز برابر پوزیشن پہ۔ کوئی گورا ہے تو بھی اچھا لگ رہا ہے، کوئی کالا ہے تو بھی اچھا لگ رہا ہے، کوئی سولا ہے تو بھی اچھا لگ رہا ہے، کوئی موٹا پتلا گڈھا موٹا جو بھی ہو اچھا لگ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی خلقت ہے، یہ اللہ کی کریشن ہے، کسی کے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کی خلقت ہے۔ جانوروں کو دیکھو کیسے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندوں کو دیکھو، تغدو خماصا وتروح بطانا، صبح سویرے ان کے پیٹوں میں کچھ نہیں ہوتا، بھوکے بھوکے اپنے گھونسلوں سے چیخا مارتے ہوئے اڑتے جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ ان کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ فلاں درخت میں میرا کھانا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے فلاں فیکٹری میں جا کے ورک کریں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے، وہاں سے پیسے لے کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن ان چڑیوں کو کیا معلوم؟ اس لیے اللہ کے رسول کہتے ہیں لو توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، تمہارا توکل ان پرندوں کی طرح بھی ہو جائے اللہ پر، تو جیسا پرندوں کو اللہ غیب سے کھانا کھلاتا ہے تمہیں بھی کھلائے گا اللہ۔ تمہارا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، تمہارا بھروسہ دنیا کے اسباب پہ ہے۔ پیسے کماؤں گا تو کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا، نہیں پیسے کماؤں گا نہیں کماؤں گا، کھاؤں گا میں۔ کیوں؟ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کھلائے گا، کسی بھی انداز سے کھلائے گا، سمجھ رہے بات؟ کسی بھی انداز سے کھلائے گا، کوئی آپ کو کھلائے نہ کھلائے، لیکن اللہ ایسے غیب سے مدد کرے گا کہ آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے، کھانا کہاں سے آیا، وہی آ جائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات نرالی ہے، یہ شان اللہ رب العالمین کی ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو آسمان کو، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، رحمان کی اس کریشن میں تم ایک رتی سوئی کے برابر بھی تم ایک شگاف نہیں دیکھ سکتے، دراڑ نہیں دیکھ سکتے، چھید نہیں دیکھ سکتے۔ کیسے آسمان ہے دیکھو، بغیر ستون کے، کیا اس کا مطلب، اللہ رب العالمین نے کیسے ڈیزائن کیا، دیکھو آسمان کو، پوری دنیا کور کیا ہوا، پوری گیلیکسی کو کور کیا ہوا ہے، پوری گیلیکسی آسمان کے انڈر ہے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ دیکھو کتنا بہترین اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بارش کے ٹائم پہ پڑ رہی ہے، تھوڑا لمیٹیشن کراس ہو گئی، وجے واڑہ میں ختم، طوفان آ گیا، تھوڑا لمیٹیشن کراس ہو گئی، پڑھنے کی جگہ تھوڑا زیادہ پڑ گیا، ختم، ڈوب گئے گھر، معلوم نہیں ہے کہ کون سا محلہ کہاں ہے۔ کیوں؟ تھوڑا اللہ رب العالمین نے اپنی بارش کے فلو کو تھوڑا زیادہ کر دیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے میرے بھائی، کبھی کہاں زلزلے، کبھی کہاں طوفان، کبھی کہاں سونامی، یہ اللہ کی ذات ہے۔ تبھی تو اللہ رب العالمین، دیکھو گھر میں ایک طرف میاں کا بھی چلنا، ایک طرف بیوی کا بھی چلنا، تو اس گھر میں بچے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کیا بھائی، ابا کی سننا امی کی سننا، صرف گھر کا معاملہ بول رہا ہوں، امی بولتی میرا ہی سننا تو، ابا بولتے میرا سننا تو، بچہ پریشان ہو جاتا ہے کس کی سننا میں۔ دیکھو گھر میں جب دو لوگ آرڈر کریں گے تو بچوں کو پریشانی ہو جاتی۔ اس کائنات میں کتنے چیزیں آٹومیٹک چل رہے ہیں، کیا یہ آٹو موڈ پہ کوئی ڈال کے چلا گیا ان کو؟ آٹو موڈ پہ بھی چند چیزیں چلتی ہیں نا بھائی، ہاں آٹو موڈ پہ چند چیزیں چلتی ہیں، کیا یہ پوری کائنات آٹو موڈ پہ چل رہی ہے؟ نہیں، آٹو موڈ پہ چلتی نہیں ہے، پوری کائنات چل رہی ہے۔ یہ کیسے چل رہی ہے؟ ایک کریشن ہے، ایک کریٹر ہے اس کا، وہ ایک کریٹر کے حکم پہ کائنات چل رہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کائنات کو چلانے میں اگر دو بھی خدا ہو جاتے، تمہارے چھوٹے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا جب دو لوگ آرڈر دینے والے ہیں، ہاں تو اس پوری کائنات میں اگر دو خدا ہوتے تو کتنا خطرناک اس پورے کائنات کا درہم برہم ہو جاتا نظام۔ تو یہ مان کے چلو اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، تمہارا رب صرف ایک ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لوگوں تمہارا صرف ایک ہی معبود ہے، ایک ہی الہ ہے،
تو یہ شاید میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا توحید ربوبیت۔ سیکنڈ ہے توحید الوہیت، یہ اسی کی ایک چھوٹی سی قسم ہے، یعنی کہ کیا ہے کہ جب تمہارا کریٹر ایک ہے تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ سمپل سی بات ہے، جب تمہارا کریٹر تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ کفار مکہ کو بھی معلوم تھا ہمارا کریٹر اللہ ہے بول کر، لیکن عبادت میں کسی کو شریک کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ وہ زمانے میں ننگا طواف کرتے تھے کعبے کا، اب تو احرام باندھ کے طواف کرتے، ننگا بالکل ننگا برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے اس زمانے میں۔ تو طواف کرتے کرتے وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک الا شریکہ ولک تملکہ وما ملک۔ اللہ لبیک، حاضر ہیں، حاضر ہیں، ہاں تیرے خانے کعبہ کے طواف کے لیے حاضر ہیں، تو ہمارا مالک ہے اللہ، تو مالک تو ہے، پر تیرے ساتھ ساتھ چند لوگوں کو ہم نے شریک بھی بنایا ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ہبل ہے۔ ہم دنیا کی چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ان سے مدد لے لیتے ہیں، پر بڑی چیز سے تجھے ہی مانگتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کفار مکہ کو بھی معلوم تھا کہ ہمارا کریٹر اللہ ہے، پر چھوٹے چھوٹے چیزوں سے وہ ان بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے تھے۔ لیکن کفار مکہ جب سمندر میں جاتے تھے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے یا پھر کوئی کام کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کا ذکر سورہ لقمان کے آخری رکوع میں کرتا ہے فَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب ان کی کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگتی، سمندر کی موجوں سے، ویو سے ان کی کشتی ڈگمگانے لگتی، ہلنے لگتی، تو کہتے مخلصین لہ الدین، لات کو بھی پھینک دیتے سمندر میں، منات کو بھی پھینک دیتے، تمام بتوں کو پھینک کے اللہ کی طرف ایک سو ہو کر دعا کرتے، اللہ اس زلزلے سے بچانے والی ذات تیری ہے، تو بچایا ہی تو ہم بچ سکتے ہیں، تو نہیں بچایا تو ہم نہیں بچ سکتے۔ آج بھی دیکھو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، جب کبھی بڑی مشکل آ جاتی ہے نا، سیدھا دیورے بول کے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ خود دیکھے ہوں گے، مطلب دیورے بول کر آسمان پہ ہاتھ، یہ نیچر ہے بھائی، دس از اے نیچر۔ انسان کے اندر وہ ڈیوائس فٹ کر دیا اللہ رب العالمین نے، انسان کا دل مانتا ہے، زبان مانے نہ مانے اللہ ہے، اللہ یہاں نہیں ہے، اوپر ہے۔ انسان آٹومیٹک اوپر دیکھتا، اللہ یہ ذات ہے اللہ کی بھائی، یہ دل میں اللہ نے ایک سسٹم فٹ کر دیا ہے، وہ سسٹم یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ سب لوگ معبود نہیں ہیں، معبود ذات تو اوپر ہے۔ انسان کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ جب انسان کا دل یہ بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، تو وہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس بات کو بھی آپ کو اور مجھ کو سمجھنا چاہیے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک قلبی عبادت، دل کی عبادت، اور ایک جسمانی عبادت۔ دل کی عبادت کیسے؟ خوف، ڈرنا، امید رکھنا، رجا، مطلب اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا، خوف، رجا، ذکر، دعا، نظر و نیاز، سب اللہ کے لیے۔ دعا اللہ کے لیے، اللہ کے بغیر کسی کے لیے دعا شرک۔ ہاں بول سکتے ہیں بھائی دعا کی درخواست، دعا کرو، بول سکتے ہیں، اس کی بات کی کوئی یہ بات آپ لا کے جوائن مت کر لیجئے، پر آپ جا کے کسی اور کے سامنے حضرت آپ میری دعا قبول کر لو، اللہ کے رسول میری، نہیں، اللہ ہی دعا قبول کر سکتا ہے۔ الدعاء والعبادہ لا یلیقہ الا للہ، دعا عبادت ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہو سکتی۔ سمجھ رہے بات؟ عبادت کی دوسری قسم ہے پریکٹیکل، جسم سے آپ بتانا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، قربانی دے رہا ہوں، سب اللہ تیرے لیے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے اللہ کہہ دیجئے میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی کے شب و روز سب اللہ تیرے لیے، تیرے سوا کسی کے لیے نہیں۔ یہ بات آپ اور میں کرنا چاہیے۔ دیکھو توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ میں بتانا چاہ رہا تھا پر وقت نہیں ہے میرے پاس، اس کو بہت مختصر انداز میں بتاؤں گا آپ کو۔ توحید اسماء و صفات اللہ رب العالمین کے 99 نیمز ہیں۔ ان للہ 99 اسماء، اللہ رب العالمین کے لیے 99 نیمز ہیں، یعنی کہ صرف اللہ کے 99 نیمز نہیں ہیں، اس سے بھی زیادہ نیمز ہیں اللہ کے، اس سے بھی زیادہ نام ہیں اللہ رب العالمین کے، پر اللہ رب العالمین نے قرآن حدیث میں صرف 99 نیمز بتائے ہیں۔
اس سے بھی زیادہ نام ہے اللہ کے کوالٹیز کاؤنٹ میں نہیں آتے. جب اللہ کے کوالٹیز ان گنت ہیں، لامحدود ہیں، تو اللہ کے نام بھی لامحدود ہیں. صرف چند چیزیں آپ کو اور مجھ کو بتانے کے لیے اللہ نے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی فرقے بنے ہیں اسی باب میں بنے ہیں، اسی اسماء و صفات کے باب میں بنے. کیا کوئی کیا کہتا ہے اللہ بھی سنتا ہے، میں بھی سنتا ہوں، اللہ تھوڑا زیادہ سنتا ہے، میں تھوڑا کم سنتا ہوں، فرق کیا ہے؟ اللہ بھی جانتا ہے، اس کا تھوڑا زیادہ جاننا ہے، میرا تھوڑا کم جاننا ہے. وہ بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، فرق کیا ہے؟ وہ بھی دیکھتا ہے، میں بھی دیکھتا ہوں. تھوڑا وہ ڈیپ دیکھتا ہے، میں تھوڑا ڈیپ نہیں دیکھتا. اس کے دیکھنے اور میرے دیکھنے میں فرق کیا ہے؟ عقل دوڑا کے لوگوں نے معتزلہ ایک فرقہ نکلا، جہمیہ ایک فرقہ نکلا، جہم بن صفوان اس فرقے کا بانی تھا. کئی فرقے نکلے، کیا بول کے؟ یہ تعویل کر کے اللہ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، فرق کیا ہے؟ وہ تھوڑا زیادہ دیکھتا ہے، ہم تھوڑا کم دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے دیکھنے کو اور آپ کے دیکھنے کو آپ کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ اللہ کے سننے کو اور آپ کے سننے کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کا گھر یہاں سے سب سے زیادہ قریب کس کا گھر ہے بولیے؟ کسی کا ہوگا جو 500 میٹرز پہ ہوگا، 1 کلومیٹر کے بعد ہوگا. آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کے گھر کی آوازیں آپ کو آ رہی ہیں. آپ اپنے گھر کو یہ دیوار کے باہر نہیں دیکھ سکتے آپ کیا ہو رہا ہے. 2 گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے. یہ آپ کا اور میرا علم کی لمیٹیشنز ہیں. اللہ کا علم لامحدود ہے بھائی. وہ عرش معلیٰ سے کالے پہاڑ پہ، کالی رات میں، کالی چونٹی کے چلنے کی آہٹ کو بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہے. یہ اللہ کی ذات ہے، اس کو پہچانی. اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے قریب مجیب، میں بہت قریب ہوں، اتنا قریب کہ تم تصور میں نہیں لا سکتے، اتنا قریب. پر ذاتی اعتبار سے اللہ عرش پہ ہے، علم کے اعتبار سے احاط بکل شیء علما، اللہ کے علم سے پوری کائنات کو اللہ نے کور کر رکھا ہے. پر اللہ اتنا قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے نبی آپ بتا دیجئے میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بہت قریب، اتنا قریب کہ تم امیجن نہیں کر سکتے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تمہاری شہرک سے بھی زیادہ ہم تمہارے قریب ہیں. اللہ سمیع ہے، بصیر ہے. کتنا اللہ رب العالمین جانتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں پنپ رہی ہیں، پلاننگز بن رہی ہیں، ان تمام کو اللہ جانتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا جاننا ہے. اب یہ توحید کے 3 قسمیں کمپلیٹ ہوئے، اور میں نے ان توحید کی قسموں کو تقریباً 2-3 لیکچر میں بتایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے توحید ربوبیت کیا ہے، توحید الوہیت کیا ہے، توحید اسماء و صفات کیا ہے. اب آئیے شرک کی 3 قسمیں، بالکل 10-15 منٹ میں ختم کر دوں گا. شرک کی 3 قسمیں. سب سے پہلی قسم شرک کی الشرک الاکبر، بڑا شرک. اس کے کرنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا، اسلام سے بالکل نکل جاتا. کیسا؟ انسان کے تھاٹس میں سے، انسان کی سوچ میں سے یہ بات ہے کہ مجھے نفع نقصان خبر ہی سے ملتا ہے. مجھے نقصان اور نفع وہ بزرگ ہی دے سکتے ہیں. کسی بت کے سامنے جھک رہا ہے، کسی سورج کے سامنے گھس رہا ہے، جھک رہا ہے، کسی چاند کے سامنے جھک رہا ہے، آگ کی پوجا کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کے سامنے دعائیں کر رہا ہے. آپ میری دعا قبول کریں گے تو دعا قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی. یہ انسان اسلام سے نکل جاتا. سمجھ رہے بات؟ اللہ رب العالمین کا کہنا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو کھلم کھلا شرک کرے اس کی سزا یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا ہی میں اس پر جنت حرام کر دی ہے. وہ پاسبل ہی نہیں کہ جنت کو جا سکے. سمجھ رہے بات؟ شرک کی دوسری قسم ہے الشرک الاصغر، چھوٹا شرک. پر اس شرک میں انسان اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا، پر یہ بھیانک شرک ہے. اس شرک کی وجہ سے انسان جہنم میں تو جائے گا. اسلام سے خارج نہیں ہوگا پر جہنم میں تو جائے گا. جہنم میں جا کے اپنے گناہوں سے پاک ہو کے پھر جنت کو جائے گا. لیکن آپ تصور نہیں کر سکتے، 1 سیکنڈ بھی جہنم کی آگ کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، اور میں برداشت نہیں کر سکتا. چھوٹا شرک کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ بڑے شرک سے تو تم بچ جاؤ گے، پر چھوٹے شرک میں میری امت کی میجورٹی پھنس جائے گی۔ فسئل عنہ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا چھوٹا شرک اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا الریا، شو آف۔ شو آف مانے دکھانا دوسرے کو اپنے اعمال دکھانا، دیکھو کتنا اچھا خیرات پڑھتا ہوں میں، اللہ کے لیے نہیں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ میری تعریف کرو، بہت اچھا لگتا ہے مجھے، میں نمازی آپ بولو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں زکوٰۃ اتنی دیتا ہوں، مسجد کو اتنا ڈونیشن، یہ جو چھت ہے نا میں اپنے پرسنل اون پیسوں سے بنایا ہوں، یہ میں سیکنڈ فلور میرا خود کا بنایا ہوا ہے، یہ پوری کھڑکیاں میرے انتظام میں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سب بولتے ہیں پھرتے ہیں، سب کو بول لیتے پھرتے ہیں، وہ مسجد میں ہی بنایا سب، پورا کنسٹرکشن کا پورا ذمہ داری میری ہے، الحمدللہ میں ہی بنایا ہوں سب، سمجھے؟ اسے کہتے ہیں شو آف، فیم آف۔ اللہ کرے کل روز قیامت ان کا حشر کیا ہوگا بولو؟ اللہ رب العالمین کا جب بارگاہ لگے گی اس ٹائم پہ اللہ کہے گا این المراؤون، کہاں ہیں جو شو آف کرتے تھے، نیک کام کر کے لوگوں کا فیم حاصل کرتے تھے، کہاں ہیں؟ سمجھ رہے بات؟ اللہ رب العالمین کہے گا کہ دیکھو تم کسے دکھائے اپنے نیک عمل، ان کا جا کو نیکیاں لے لو، اور یہ سب سے برا بدلہ ہوگا اس انسان کے لیے جب انسان نیک کام بھی کرے اس نیک کام کا اسے بدلہ بھی نہ ملے، سمجھ رہے بات؟ تو یہ بہت برا گناہ ہے، اسی لیے نیک پرانے زمانے میں چند چیزیں تھی، یہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے یہ چیزیں ختم ہی ہو گئیں۔ کیا چیزیں؟ سب سے نیک چیز پرانے زمانے کے ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں پرانے زمانے میں جو تھا نا شو آف کا تصور ہی نہیں تھا، کرتے تھے نکلتے تھے اپنا کام، وہ نیکی کر دریا میں ڈالے نا اس حساب سے چلتا تھا۔ آج تو الحمدللہ چھوٹی چھوٹی چیز پہ آپ، اللہ معاف کرے کہ ہم شو آف میں مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ دوسرا گناہ الشرک الاصغر میں، دوسرا گناہ غیر اللہ کی قسم۔ کیا میرے چھوٹے بھائیاں؟ غیر اللہ کی قسم، اماں کی قسم، اماں کی قسم، میں بول رہا ہوں سو صحیح بات، اماں کی قسم، شرک الاصغر، چھوٹا شرک یہ بھی، اماں کی قسم بھی نہیں، ابا کی قسم بھی نہیں، دادا کی بھی قسم نہیں، میرے سر کی بھی قسم نہیں، سر کی قسم، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کو بول رہا ہوں، دیکھو مسجد توحید کے اندر کھڑ کو بول رہا ہوں، شرک الاصغر، چھوٹا شرک، سمجھ رہے بات؟ بہت سارے لوگ بولتے نا، ہمارے چھوٹے بھائیاں بولتے رہتے ہیں اماں کی قسم، یہ چیز وہ صحیح چیز نہیں، شرک الاصغر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک الاصغر ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی کی، رسول اللہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے آپ، صرف اللہ کی قسم کھائیں گے آپ۔ اللہ نے اپنی وحدانیت میں، اپنی عبادت میں اللہ کے رسول کو بھی شریک نہیں کیا ہے، کیوں؟ اللہ کے رسول میرے میسنجر ہیں، میرے بعد ان کا مقام ہے، میرے سے پہلے اور میرے ساتھ ان کا مقام نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے بعد اللہ کے رسول کا مقام ہے، سب سے پہلے میری رسپانسبلٹی ہے تم پر، میرا حق ہے تم پر، وہ حق کو پورا کرو میں تمہیں جنت دوں گا، میرے حق کو پورا کرے بغیر تم دوسروں کے حق کو دو گے تو کیا فائدہ ہے تمہیں؟ سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ، اس کا حق ہے کہ آپ اللہ کے حق کو دو اور قسم اللہ ہی کی کھاؤ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے شرک الاصغر کے متعلق فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، جو کوئی شخص مجھے ملنے کی خواہش رکھتا ہے تو نیک عمل کرے، اپنے عملوں کو شرک کی گندگی سے بچائے، تب نیک عمل ہوگا تو ہم تمہارے نیک عمل کو قبول کریں گے۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک چیز بہت اچھی کہتا ہے، وہ پڑھے تو بہت جی خوش ہو جاتا ہے، لوگوں تمہارے نیک اعمال کی قدر میں کرتا ہوں، کتنی اچھی بات، دیکھو اللہ ہمارے اعمال کی قدر کرتا ہے۔ بھائی کوئی راستے چلتا ہو یا انسان ہماری قدر کر لے، میں آپ کی قدر کرتا ہوں بولے تو دل خوش ہو جاتا، ہاں آپ امام صاحب آپ آنے کے بعد دل مطلب قدردان ہیں آپ کے، آپ صدر صاحب ہیں قدردان ہیں آپ کے، دل خوش ہو جاتا۔ اللہ بول رہا تمہیں نیک عمل کرے تو میں تمہارا قدردان ہوں، اللہ تمہاری قدر کر رہا ہے،
سمجھ میری بات؟ نیک عمل کے ڈھنگ سے کیجیے، ریا لا کے، فیم لا کے، شو آف لا کے، مکس کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کیجیے۔ اکثر تباہ ہوں گے اعمال فیم کے لیے، دوسروں کو بتا کر تمام اعمال غارت ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہاتھ سے تم دو، دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے، اس انداز سے تم دو۔ تیسرا شرک کی قسموں میں سے قسم الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، اور یہ لاسٹ چیز ہے چھپا ہوا شرک۔ چھپا ہوا شرک تو کیا، یہ معلوم نہیں ہوتا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شرک کی آہٹ جو ہے نا، چونٹی کی آہٹ سے بھی کم آہٹ ہے، بہت مطلب سیلنٹ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اللہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنا سکتا، نہ جانے انجانے میں کبھی تیرے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دیا، معافی چاہتے ہیں، ہم معاف فرما لے۔ سمجھ رہے بات آپ کو؟ دیکھو شرک الخفی، چھپا ہوا شرک، یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں اس کی۔ پہلی چیز کہ انسان کو اللہ سے زیادہ اسباب پہ بھروسہ آ جانا، یہ بھی شرک الخفی ہے یہ۔ یعنی کہ شو روم کنڈیشن کی گاڑی لی آپ، بائک لی، شو روم کنڈیشن کی، خراب ہو سکتی، وہ پاسبل ہے؟ پوری دنیا کی کمپنیز لگ کے اس کو بنائے ہیں، مینوفیکچر کیے ہیں، اب کمپنی سے اپروول مل گیا، اب روڈ پہ آ سکتی ہے گاڑی، زبردست چل سکتی ہے گاڑی۔ شو روم کنڈیشن کی گاڑی آپ کی، آپ کو خود تصور نہیں، خراب ہوگی، اس کے اندر پیٹرول بھی فل ٹینک ہے، آپ بیٹھے میسر کو جا کہیں گے، سسرال میں جا کو دکھا کہیں گے بول کر بیٹھے آپ، کیا سسرال میں جا کے دکھا کر آئیں گے بول کر بیٹھ گئے آپ گاڑی میں۔ آپ اللہ کے اوپر سے زیادہ گاڑی کے اوپر بھروسہ ہے، میں میسر کو جاؤں گا بولے تو یہ شرک الخفی، سمجھے نہیں بھائی؟ میں سسرال جا رہا ہوں بول کر آپ صرف گاڑی کے اوپر بھروسہ ہے آپ کا، میں چلے جاتا ہوں، گاڑی شو روم کنڈیشن ہے بھائی، اب کیا بھی تکلیف ہی نہیں، شو روم کا ٹینک بھی فل ہے، آرام سے چلے جاؤں گا میں، تو یہ شرک الخفی۔ اسباب آپ کے کتنے بھی ہائی کلاس رہندے، فرسٹ کیٹیگری کے رہندے، پر اس سے بھی فرسٹ کیٹیگری آپ کا توکل اللہ پہ رہنا، اللہ پر توکل چھوڑ کر گاڑی کے اوپر توکل کیے، یہ شرک الخفی، سمجھے؟ یہ شرک الخفی سے بھی ہم کو بچنا ہے۔ یہ شرک رہا تو بھی اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا ہمیں، یہ چھوٹا شرک بھی نہیں ہونا۔ اور دوسرا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، چند لوگوں کے اندر آ جاتی ہے چیز، نیک انسانوں کے اندر آ جاتی ہے چیز، اپنے اعمال پہ غرور، یہ بھی شرک الخفی۔ میرے سامنے کیا حیثیت تیری، میں نمازی، تو بے نمازی، میں تہجد روزے پابند نہیں، تو کیا ہے؟ ایسا آ جاتی۔ جب لوگ نماز کے پابند رہتے ہیں نا، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ بنو اسرائیل کا ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرے، دو بھائی تھے بنو اسرائیل میں، ایک بھائی بڑا عابد، زاہد، پرہیزگار، دوسرا بھائی بہت زیادہ عبادت میں پیچھے۔ یہ جو بھائی ہے عبادت میں آگے، وہ کیا کہتے ہیں، اللہ تجھے جنت میں داخل کرتا، اللہ تجھے جنت میں داخل کرتا، پاسبل ہی نہیں ہے، تو جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایسے ہی بولنا تھا وہ، اللہ نے دونوں کو بھی موت دے دی، دونوں بھی مر گئے۔ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے، دونوں بھی مر گئے۔ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے جس انسان کو عبادت کرنے والا پرہیزگار انسان اپنے بھائی کو بول رہا تھا تجھے جنت مل سکتی ہے کیا، اللہ اسے جنت میں ڈالا، اسے جہنم میں ڈالا۔ سمجھ رہے بات؟ تو وہ جو بندہ ہے عبادت کرنے والا، زاہد، پرہیزگار، اس نے کہا اللہ میرا کیا گناہ ہے؟ تو اللہ نے کہا جنت جہنم یہ میری اتھارٹی ہے، تو کیا لینے والا اپنے ہاتھ میں؟ چند لوگ ہیں سرٹیفکیٹ دے لیتے پھرتے ہیں، جنتی، جہنمی، یہ جنت، یہ جہنم۔ بھائی جنت تمہیں بنائے ہیں، جہنم تمہیں بنائے ہیں، کوئی کسی کو بولنے کا حق نہیں رکھتا کہ جنت یہ ہے، جنت یہ ہے۔ سمجھ میری بات؟ کوئی کسی کو نہیں بول سکتا بھائی کون ہو تم بولنے والے، نہیں بول سکتے تم جہنمی جنتی، سرٹیفکیٹ تم دے سکتے ہو، اللہ دینے والا، یہ اللہ کی کریشن ہے وہ جنت جہنم، اللہ مالک ہے اس کا۔ کوئی اللہ آپ کو چند لوگ پسند ہی نہیں ہوں گے، اسے جنت ملتی ہے کیا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، تمہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ کیوں بھائی؟ اللہ کل روز قیامت تمہارے اعمال کے اوپر جج نہیں کرتا، اللہ کی رضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد اپنے اعمال کے بیس پہ بھی جنت نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رضا میرے اعمال کے ساتھ نہیں مل سکتی۔
اللہ کی محبت جب تک مجھے حاصل نہیں، اسی لیے اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے جنت کے ساتھ اللہ ذکر کرتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کی خوشنودی۔ اللہ تم ناپسند کر لیا، تمہارے اعمال اتنے ہیں ہی نہیں جنت کو جانے کے لیے، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کی مرضی، کون پوچھ سکتا ہے اللہ کو؟ اللہ کئی کو سے جنت، کئی کو سے جہنم۔ بھائی تمہارا تم دیکھو بھائی، کسی کو جنت کسی کو جہنم کے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، اللہ مالک ہے اس کا۔ جہنم جس کو اللہ ڈالے وہ اللہ کی مرضی، جس کو جنت ڈالے وہ اللہ کی مرضی۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ شرک الخفی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور قرآن مجید میں دیکھو کتنا خطرناک حشر ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اتنا اللہ تجھے مال دولت دیا، اتنا مال دولت دیا اللہ رب العالمین، خرچ کر اللہ کے راستے میں۔ یہ جب نکلتا تھا نا ہارون، بنو اسرائیل میں لوگ دیکھ کے اسے گرو کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے سورہ احزاب میں، کیا مالدار ہے بھائی۔ اس زمانے میں پروٹوکول کے لیے لوگ رہتے تھے اس کے آگے پیچھے۔ اب پی ایم سی ایم آئے تو زیڈ سیکورٹی رہتے نا، گن پکڑ کے ہاتھ میں بلٹ پروف بیگ پکڑ کے رہتے نا، زیڈ سیکورٹی، ایس پی جی کمانڈوز۔ اس زمانے میں قارون اپنے آپ کو پروٹوکول کے لیے چند لوگوں کو رکھتا تھا، اتنا ہائی لیول، خزانوں کی چابیاں تھیں اس کے پاس، بہت بڑا مالدار، رچ پارٹی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بھائی اللہ اتنا نواز ہے، خرچ کر لوگوں پہ۔ کیا بولتا ہے وہ؟ انما اوتیتہ علی علم عندی۔ یہ جو ہے ایٹیٹیوڈ میں کیا بولتا ہے، یہ جو ہے نا اللہ دیا ہے مجھے، میں اپنے ٹیلنٹ کے بیس پہ کمایا ہوں۔ یہ غرور، ٹیلنٹ کا، خلق کا غرور۔ چند لوگوں کو ٹیلنٹ کا غرور آ جاتا، میں ہو گیا پاسبل، یہ میں نہیں رہا تو کامش نہیں ہوتا، میں رہا تو جیسا بنتا سو، میں نہیں رہا بن ہی نہیں سکتا۔ کتے کے آ کے چلے گئے، سمجھے میری بات؟ کتے کے آئے بھی چلے بھی گئے، آپ جیسے ہزار آ گئے مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ میں رہا تو چھوتا، قارون بھی بولا تھا میرے سے چھوتا نہیں، تم جیسے کتنی کی آ گئے چلے بھی گئے، اور تم بھی چلے جاؤ گے، تم رہو نہ رہو دنیا چلے گی اپنی جگہ۔ میں رہی تو مسجد نہیں، تم جیسے سو نہیں رہے تو بھی مسجد چلے گی، اللہ کا گھر۔ میں رہا تو مدرسہ نہیں، تم نہیں رہے تو بھی مدرسہ چلتا ہے۔ دیکھو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک بھی وہ زمین میں ڈھستا ہی رہے گا اپنے مال کے ساتھ۔ اتنا خطرناک حشر اللہ رب العالمین نے اس کا کیا۔ تو مورل آف دی اسٹوری یہ ہے کہ شرک کی اقسام 3 ہیں۔ الشرک الاکبر، بڑا شرک، انسان اس سے دین سے نکل جاتا۔ الشرک الاصغر، انسان تو اس سے دین سے تو نہیں نکلتا پر جہنم رسید ہو سکتا ہے۔ تو شرک الاصغر میں ہم نے پڑھا ریا، شو آف، اور دوسرا غیر اللہ کی قسم، تیسرا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، سسپینس شرک، اللہ کے بجائے کسی اور پہ بھروسہ، ہاں یہ بھی شرک الخفی۔ اور دوسرا اپنے عمل پہ غرور، میں اچھا عمل والا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ڈھنگ سے، میں اچھا انسان، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے آپ کو مجھ کو محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔